یہ واقعہ ہے ایک شخص کے قتل کا۔ اس میں دو کہانیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ ایک طرف بتایا جا رہا ہے کہ اس کی بیوی غلط کردار کی تھی اور وہ کسی اور کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس کے لیے اس نے کئی دفعہ کوشش کی کہ اس کو مار دے۔ جب یہ ممکن نہ رہا تو وہ ایک دن اس کے ساتھ بھاگ گئی۔ دوسری طرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس شخص کی سالی اپنے بیٹے کے لیے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگ رہی تھی، جس پر اس نے انکار کر دیا، اور انکار کی وجہ سے سالی کے بیٹے نے اس کو چھری مار کر قتل کر دیا۔ تو کیا ایسی صورتحال میں ہم خاموش ہو جائیں اور دیکھتے رہیں کہ اس طرح کے واقعات جس طرح سے اب نظر آ رہا ہے کہ اکثر ہو رہے ہوتے ہیں، تو ان کے پیچھے ہمیں محرکات کیا ہوتے ہیں، وجوہات کیا ہوتی ہیں، کس طرح کی صورتحال ہوتی ہے جس میں یہ واقعات ہونا پاسبل ہوتا ہے؟ ہمیں ان سب چیزوں کے بارے میں جاننا ہوگا تاکہ ہم ان پرابلمز سے نکل سکیں، ہماری سوسائٹی ایک بہتر سوسائٹی بن سکے اور ہر شخص کی عزت، مال اور جان محفوظ رہ سکے۔ ایسی صورتحال کیسے پیدا ہوگی؟ کس طرح ہم ایسے لوگوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں یا ایسی نفسیات سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں جو کہ ہمیں تباہ کر رہی ہے، ہمارے معاشرے میں لوگوں کو انسیکیور کر رہی ہے؟ اس کے پیچھے بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، بہت سے محرکات ہوتے ہیں جو کہ اگر ہم جان لیں تو ان کے لیے ہم پھر سولوشن نکالتے ہیں۔ ہم سائیکالوجسٹ اسی طرح سے کام کرتے ہیں۔ جب ہمیں اس طرح کی صورتحال کا پتہ چلتا ہے تو اس کا انالیسس کر کے ہم اس کے بارے میں ایک رپورٹ تیار کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کون سے محرکات تھے جن کی وجہ سے ایسا ہوا۔ کرمنل کیسے بنتے ہیں، اب ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ دشمنی یا ذاتی فائدہ، کیا یہ صورتحال ایک شخص کو کسی کو قتل کرنے پر مجبور کر سکتی ہے؟ یہ تب ہی ممکن ہے جب وہ شخص ایک خاص قسم کی پرسنالٹی کا مالک ہو، جس کو ہم اینٹائی سوشل پرسنالٹی کہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے اندر احساس نہیں ہوتا، وہ دوسروں کا احساس نہیں کرتے، وہ سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں، ان کو صرف اپنی ذات، اپنی خواہشات کا علم ہوتا ہے۔ ایسے لوگ امپلسو ہوتے ہیں، یعنی ایک دم سے ایکٹ کریں گے اور پھر ایکٹ کرنے کے بعد سوچیں گے، اور کئی دفعہ سوچتے بھی نہیں ہیں۔ اسی طرح سے یہ لوگ بہت زیادہ اگریسو بھی ہوتے ہیں۔ ان کے اندر سیلف کنٹرول کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے، یعنی ان کا اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ زیادہ تر سوسائٹی کی نارم سے ہٹ کر کام کرتے ہیں، یعنی اگر سوسائٹی کے رولز کو دیکھیں تو موسٹلی وہ ان کو فالو نہیں کر رہے ہوتے۔ ایسی پرسنالٹی کے مالک لوگ جب کسی خاص سچویشن میں آتے ہیں اور فیس کرتے ہیں کسی سچویشن کو، تو کئی دفعہ ان کا کنٹرول اتنا اپنے اوپر سے لوز ہو جاتا ہے کہ وہ پھر دوسرے کو قتل بھی کر سکتے ہیں۔ کچھ ایسی ہی صورتحال ہمیں اس کیس میں بھی نظر آتی ہے کہ سالی کے بیٹے نے غصے میں آ کر امپلسو بیہیویئر شو کرتے ہوئے اس شخص کو قتل کر دیا۔ اب ایسا بیہیویئر اگر ایک شخص کا ہوگا تو ہم اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ بعد میں ٹھیک کرنا تو ممکن نہیں، بعد میں تو سزا ملنی چاہیے، لیکن پہلے ایسے رویوں کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کی پرسنالٹی بچپن سے نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بچے چھوٹی سی عمر میں چیزوں کو توڑیں گے، جانوروں کو ماریں گے، دوسروں کو نقصان پہنچائیں گے اور ہنسیں گے۔ اس طرح کے کئی بیہیویئرز ہم بچوں میں دیکھتے ہیں، اور کئی دفعہ کئی لوگ اس پہ ہنس رہے ہوتے ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ بہت طاقتور ہے یا وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ لیکن ایسے ہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کی پرسنالٹی میں یہ ایشوز نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمیں بچوں میں اس طرح کے ایشوز نظر آئیں تو ہمیں فوراً ان کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب ہم اپنے
اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے ارد گرد ایسے لوگ بہت زیادہ نظر آتے ہیں جو کہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا برا کر رہے ہوتے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں اور اس کا احساس بھی نہیں کرتے۔ جب بچے اسی طرح کے لوگوں کو اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، ان کے رویے دیکھتے ہیں، ان کو ایک دوسرے کو مارتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو بچوں کو بھی یہی لگتا ہے کہ جیسے یہی طریقہ ہوتا ہے جس سے ہم زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں اور دوسروں پر اپنا کنٹرول پیدا کر سکتے ہیں۔ جب بچے ایسی سوچ کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں تو ان کی پرسنالٹی میں یہ ایشوز نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ پھر کنٹرولنگ بیہیویئرز رکھتے ہیں، ان کا ذہن اسی چیز پر چلتا ہے کہ انہوں نے دوسروں کو قابو کیسے کرنا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں پھر اس طرح کے قتل و غارت کے رویے جو ہیں یہ بہت زیادہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔